ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له نشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. صدق الله مولانا العظيم. حضرات، مجھے بڑی خوشی ہے کہ مدت کے بعد آج پھر اس جگہ آپ سے ہم کلام ہونے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں، اور اس بات پر اور زیادہ خوشی اور مسرت کہ اللہ کے فضل و کرم سے پاکستان میں توحید و سنت کا اتنا غلغلہ اور شہرہ ہوا کہ اب کوئی بستی، کوئی شہر، کوئی گاؤں، کوئی دیش، کوئی قریہ اور کوئی محلہ ایسا نہیں ہے جس میں اللہ کی توحید کے شہدائی اور نبی مکرم حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت کے فدائی اور شہدائی موجود نہ ہو. آج اس جامع مسجد میں آپ لوگوں کا اتنا بڑا اجتماع اس بات کی علامت ہے کہ اب پاکستان میں کتاب و سنت کی آواز کو دنیا کی کوئی طاقت دبا نہیں سکتی ہے، اور جس طرح کتاب و سنت کی آواز دبائی نہیں جا سکتی، اس طرح اس کی تاثیر چھپائی بھی نہیں جا سکتی. روشنی جہاں ہوگی اندھیرے یقیناً دور ہو گئے. اللہ کا نور جہاں آئے گا شرک یقیناً وہاں سے بھاگے گا. کتاب و سنت کی تعلیمات جہاں عام ہوگی جہالت اور تاریکی وہاں سے یقیناً بھاگے گی. یہ قدرت کا قانون ہے کہ حق جب آتا ہے تو باطل اس کا مقابلہ کر سکتا. قرآن مجید میں رب کائنات نے اسی بات کی طرف اشارہ کیا. قل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زہوقا. اے میرے حبیب پاک حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لوگوں کو کہہ دیجئے حق کا اعلان ہو چکا ہے. اب دنیا کی کوئی طاقت حق کو دنیا میں پھیلنے سے روک سکتی نہیں ہے. حق آیا، باطل جائے گا کہ باطل کی قسمت میں جانا لکھا جا چکا ہے. لوگوں نے کہا کہ یہ کیا بات ہے، کیا کہی جا رہی ہے؟ یہ ایک نبی اور اس کے چند غریب ساتھی، ما نراک تبعک الا الذین هم اراذلنا بادی الرائے. کون ہے نبی کو ماننے والا؟ چند کمزور، ناتواں، ضعیف اور بستی کے بے کس و بے بس لوگ. ان کی کیا حیثیت ہے؟ یہ چند لوگ ہیں. ایک وقت آئے گا ہم ان کو بستیوں سے نکال دیں گے،
ہم ان کی آواز کو دبا دیں گے، ہم ان کے اعلان کو خاموش کر دیں گے۔ کائنات کے رب نے کہا ان کو حقیقت کا علم ہی نہیں ہے، یہ جانتے ہی نہیں، انہوں نے یہ سمجھا ہے کہ حق قلت اور کثرت پہ اعتماد کرتا ہے۔ انہوں نے کہا ہم نے نبی کی آواز کو دبا دینا اور نبی کے ساتھیوں کو بھگا دینا ہے۔ اللہ نے کہا الم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک، اور کہا ورفعنا لک ذکرک، اے میرے محبوب تو ان کی باتوں سے نہ گھبرانا، یہ مکہ سے تیرا نام کیا مٹائیں گے، تیرا نام اس کی بلندیوں پہ لکھ دیا۔ کیا انہوں نے مٹانا؟ یہ سمجھتے ہیں یہ چند لوگ، ان کو نیست و نابود کر دیا جائے گا، ان کو مٹا دیا جائے گا، ان کو بھگا دیا جائے گا۔ اللہ نے کہا سن لو، اور جن کے ساتھ رب ہوتا ہے کائنات کی کوئی طاقت انہیں مغلوب بنا سکتی، کوئی دنیا کی طاقت ان پر غلبہ نہیں پا سکتی، چاہے وہ تھوڑے تھے۔ چند لوگ کافر کہتے تھے مسل دیں گے، جب چاہیں گے کچل دیں گے، اور ماننے والے کون اور نہ ماننے والے کون؟ نہ ماننے والا ابو جہل، نہ ماننے والا ابو لہب، نہ ماننے والا ولید، نہ ماننے والا عتبہ، نہ ماننے والا شیبہ، نہ ماننے والا مغیرہ، ماننے والا کون؟ خبیب، ماننے والا کون؟ سہیب، ماننے والا کون؟ بلال، ماننے والی کون؟ سمیہ، ماننے والی کون؟ ذوالنیرہ، ماننے والا کون؟ عمار، ماننے والا کون؟ یاسر، اور وہ لوگ جو ان کے گھروں میں کام کاج کر کے گزر بسر کرتے تھے۔ ذوالنیرہ ایک دن پکڑ کے لائی گئی بڑھیا، کمر جھکی ہوئی، ہڈیاں کمزور، سیدھی کھڑی نہیں ہو سکتی، ہاتھ کپ کپاتے، کندھے لرزتے، ٹانگیں سیدھی نہیں ہو سکتی، لائی گئی پکڑ کے مکہ کے چودھریوں کے سامنے۔ کہا ذوالنیرہ کہاں سے کھاتی ہو؟ کہا تمہارے گھروں میں کام کاج کر کے کھاتی۔ کہا تو کام کاج ہمارے گھروں میں کرے اور کلمہ محمد کا پڑھے، تیری یہ جرت؟ کہا تم کو کس نے کہا؟ کہا ہمیں خبر مل گئی۔ کہا مل گئی ہے تو سچی ملی ہے۔ کہا چودھریوں کے منہ میں آتی ہو؟ اس نے کہا منہ چودھری کا نہیں، میں نے منہ دیکھا ہے تو عرش والے کے بھیجے ہوئے نبی کا دیکھا ہے۔ چودھریوں کی کیا بات؟ کہا ہم روٹی بند کر دیں گے، رزق بند کر دیں گے۔ کہا جس کا کلمہ پڑا ہے اس نے یہ بھی سنایا ہے ما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها یعلم مستقرها ومستودعها کل فی کتاب مبین، اور رزق دینے والا وہ ہے جو عرش پہ بیٹھا ہوا ہے۔ تم رزق بند کر دو، عرش والا بند نہ کرے تو تمہارے رزق بند کرنے سے رزق بند ہو سکتا؟ کہنے لگے چھوڑ دو ایمان کو۔ کہا ایمان وہ دولت نہیں جس کو چھوڑا جا سکے۔ غضبناک ہوئے، آ جاؤ دہتے ہوئے انگارے لاؤ۔ دہتے ہوئے انگارے لائے گئے۔ کہا ذوالنیرہ جانتی ہو یہ کیا ہے؟ کہا یہ وہ آگ ہے جس میں قیامت کے دن تم کو پھینکا جائے گا۔ کمزور ڈرانا چاہا۔ کہا تم نے ایمان کی حیثیت ہی کو نہیں سمجھا، اور ایمان لانے والے کبھی قلت و کثرت کو نہیں دیکھتے، رب کی رحمت کو دیکھا کرتے۔ جو جی چاہے کر لو۔ غضبناک ہوئے۔ کہا لوہے کی سلاخیں لاؤ۔ لوہے کی سلاخیں لائی گئی، ان کو کوئلوں پہ رکھا گیا، وہ اس طرح دہک کر انگارے بن گئی جس طرح کے خود کوئلے تھے۔
ذوالنیرہ وقت ہے، ایمان چھوڑ دو، اب بھی جان بچا لو۔ اس نے کہا جان سے ہاتھ دھونا منظور ہے، توحید کو سینے سے جدا کرنا منظور نہیں ہے۔ جو بھی چاہے کر لو۔ حدیث کے الفاظ ہیں، طبقات ابن سعد میں روایت آئی ہے، ابو جہل غصے میں آیا، کہا یہ بڑھیا نوکرانی یہ ہمارے منہ میں آتی ہے، ہمارے سامنے بات کرتی ہے۔ اس سلاخ کو اٹھایا، بڑھیا ذوالنیرہ کی آنکھوں میں گھونپ دیا، آنکھیں پگھل کے باہر آن گئی، آنکھیں بے نور ہو گئی، لیکن زبان سے نکلا اللہ توحید کی نعمت سے مالا مال کیا ہے، اب جیتے جی قدموں میں ڈگمگاہٹ نہ آنے دینا، استقامت بخشنا۔ ابو جہل نے جلدی کے تیل پھینکا، کہا ذوالنیرہ تو کہتی تھی رب ایک ہے، جس کی مرضی کے بغیر پتہ نہیں ہل سکتا، دیکھ ہمارے خدا لات نے، ہمارے خدا عزا نے، ہمارے خدا مناف نے، ہمارے رب ثالث نے کیسے تیری آنکھوں کی بینائی کو ختم کیا۔ ہاں بڑھیا تاپ اٹھی، کہنے لگی برب الکعبہ لا تضر اللہ والعزا، کعبے کے رب کی قسم ہے آنکھیں چلی گئی ہیں لیکن عقیدے میں خلل نہیں آیا ہے، کعبے کے رب کی قسم ہے لات و عزا نہ کسی سے کچھ لے سکتے نہ کسی کو کچھ دے سکتے۔ تم نے کہا میری آنکھوں کی بینائی لات و عزا لے گئے، ما اذهب بصری الا اللہ، کعبے کے رب کی قسم ہے میری بینائی اگر گئی ہے تو عرش والے کے حکم سے گئی ہے۔ عقیدہ دیکھو بڑھیا کا، اس کمزور عورت کا، حدیث کے الفاظ ہیں، اس کے منہ سے بات نکلی، رب کی قدرت کو جلال آیا، ما تفضحت بهذه الکلمۃ الا رد اللہ بصرها، ادھر اس کی زبان سے بات نکلی، ادھر رب نے اس کی بینائی کو واپس لوٹا دیا۔ اللہ نے کہا اگر تیری عقیدہ تیرا یقین میری توحید پہ اتنا ہے تو میری قدرت کا بھی نظارہ کر۔ ماننے والے تھوڑے کیوں نہ، دنیا کی کوئی طاقت ان کو دبا سکتی، تھوڑے تھے چند لوگ، ایک گھرانہ مسلمان ہوا، یاسر کا گھرانہ، ایک باپ، ایک بیٹا، ایک عورت، بیٹے کی ماں اور باپ کی بیوی، عمار، یاسر، سمیہ، پکڑ کے لایا گیا، تم بھی مسلمان ہو گئے فقیروں؟ کہا اس میں فقیری اور امیری کی بات کوئی نہیں، جس کو رب کی رحمت دیکھ لے، جس پہ رب کی نظر کرم پڑ جائے، نہ پڑے تو عالموں کا خانہ خراب کر جائے، پڑ جائے تو غریبوں کی دنیا سنوار جائے، یہ تو رب کی نظر کرم ہے۔ ڈوبتے دیکھے ہم نے، صاحبزادے ڈوب گئے، ڈوبتے دیکھے تو کتنے سیدزادے ڈوب گئے، ڈوبتے دیکھے تو نوح کا بیٹا ڈوبتا دیکھا، ڈوبتے دیکھے تو ابراہیم کا باپ ڈوبتا ہوا دیکھا، ڈوبتے دیکھے تو لوط کی بیوی ڈوبتی ہوئی دیکھی، اور دیکھا تیرتا ہوا دیکھا تو فرعون کی بیوی کو تیرتا ہوا دیکھا، کامیاب دیکھا، کامران دیکھا تو آزر کے بیٹے کو کامیاب دیکھا، جس پہ رب کی نظر ہو جائے۔ ڈوبتے دیکھا تو محمد کے سگے چچا ابو لہب کو ڈوبتے ہوئے دیکھا، سگا چچا کہ رب نے کہا تبت یدا ابی لہب و تب، اور تیرتے ہوئے دیکھا تو اس کو دیکھا کہ جس کے مالک نے کہا اس سے گھٹیا سودا میں نے کبھی دیکھا ہی نہیں، کوئی اس کا خریدار نہیں، وہ تیرا تو اس طرح تیرا
کہ نبی معراج سے واپس آیا تو سب سے پہلے اس کو بلایا, کہا این بلال, بلال کہاں ہے؟ بلال کو بلا کے لایا گیا, آؤ تجھ کو کونین کے شہنشاہ نے بلایا. بلال حاضر ہوا, اللہ کے حبیب کیا بات ہے؟ فرمایا بلال رات جنت کی سیر کروائی گئی, دیکھا انی سمعت خبطا علیک فی الجنہ. اور بلال جب خدا کا حبیب جنت میں گیا تو تجھ کو دیکھا تو پہلے ہی جنت میں جوتوں سمیت گھوم رہا ہے, تیرتے ہوئے دیکھا. تو اس کو دیکھا جو نہ عربی ہے نہ مکی, جو نہ ہاشمی ہے نہ مطلبی, جو نہ سید ہے نہ قریشی, جس کی زبان حبشی, جو اشہد لا الہ کہے تو اشہدوں کا شین نہ نکلے, اور جب وہ اذان نہ دے تو جبریل آ کے کہے آج کیا ہوا ہے کہ آج محمد تیری مسجد میں اذان نہیں ہوئی ہے. وہ بلال تیرنے پہ آیا, کامیابی سے ہمکنار ہونے پہ آیا تو بلال آیا, ڈوبنے پہ آیا تو ابو لہب ڈوب گیا. اور کائنات کے لوگوں سن لو, یہ کسی مفتی, یہ کسی ذاکر, یہ کسی عالم, یہ کسی واعظ, یہ کسی خطیب, یہ کسی شیخ, یہ کسی پیر, اس کی میراث نہیں ہے کہ میراث مل جائے. یہ تو رب کی نظر کرم ہے, جس پہ ہو جائے اس کی قسمت سمجھ جائے, جس کو رب انعام کرتا ہے. ہر ایک کو توحید و سنت کی سمجھ نہیں دیتا. تم سے زیادہ عقل مند لوگ باہر پھرتے, تم سے زیادہ خوبصورت, تم سے زیادہ دولت مند, اور تم رب کا شکر کرو کہ رب نے اپنی رحمت کے لیے منتخب کیا تو تم کو منتخب کر لیا ہے. یہ تو رب کا کرم ہے, یہ رب کا انعام ہے, یہ رب کا فضل ہے. جس پہ ہو جائے توحید کی دعوت ہوتی ہے, سنت کا پیغام آتا ہے, اللہ کا قرآن آتا ہے, نبی کا فرمان آتا ہے, تاریکی بھاگتی ہے, ظلمت کنارہ کشی کرتی ہے, جہالت دور ہوتی ہے, روشنی پھیلتی ہے. اور آج تو خدا جانے میں ہر بستی میں, ہر شہر میں, ہر گاؤں میں, پاکستان کے ہر دیہ میں جاتا ہوں تو بے ساختہ اپنے دوستوں کی فوج ظفر موج کو دیکھتا ہوں تو بے اختیار ہو کے کہتا ہوں گئے دن کے تنہا تھا میں انجمن میں, یہاں اب میرے رازداں اور بھی ہیں. وہ زمانے لگ گئے جب کوئی سنت کا فدائی کسی مسجد میں نماز پڑھتا تھا تو لوگ کہتے تھے اس مسجد کا فرش کھود دو. وہ زمانے بیت گئے جب کوئی نبی کا عاشق, نبی کا فداکار کسی مسجد میں نماز پڑھتا تھا, لوگ کہتے تھے صفیں جلا دو. اب میں نے کہا, ایک دفعہ اپنے ایک دوست تھے, میں نے کہا یار اب فرش کیوں نہیں اکھڑواتے, اب صفیں کیوں نہیں جلواتے؟ کہنے لگا بھابی اتنے ہو گئے ہیں, اگر ہم صفیں جلانے لگے تو ہمارا اپنا کباڑا ہو جائے, صفیں ہی کہیں سے نہیں ملے. وہ دن گئے, وہ دن گئے. اب تو زمانہ وہ ہے, خدا جانے بے اختیار ہو کے کہتے ہیں زمانہ بڑے شوق سے سن رہا تھا, ہم ہی سو گئے داستان کہتے کہتے. دنیا کا کوئی عقل مند, دنیا کا کوئی خرد مند, دنیا کا کوئی دانش مند, دنیا کا کوئی صاحب فہم و شعور, دنیا کا کوئی پڑھا لکھا آدمی ایسا نہیں ہے جو ہماری آواز سنے اور اس آواز کو اپنے دل کی آواز نہ سمجھے. یارو سن لو, اب وہابیوں تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ بھائی یہ عورتیں خاموش نہیں ہو سکتی, شرم نہیں آتی؟ اب تو وہ زمانہ آ گیا ہے, وہ زمانہ خدا کی قسم ہے جس پڑھے لکھے آدمی کو اپنی دعوت سے آشنا کرو
وہی پڑھا لکھا آدمی کہتا ہے کہ اس دعوت کو تو ہم بھی مانیں گے. کون ہے؟ اور نظام آباد کے لوگوں، وزیر آباد کے لوگوں، سن لو، ہمیں بات کہنے کا سلیقہ نہیں رہا، وگرنہ کائنات ماننے کے لیے تیار کھڑی ہے. تمہیں چھوڑ بیٹھے، تمہیں نے غفلت اختیار کی، تمہیں اپنے ماضی کو بھول گئے. مٹانے والے مٹ گئے، تمہارا نام نہ مٹا. کہتے تھے مٹا دیں گے. چند لوگ ہیں ان کو چند لوگ، ان کا کیا ہے، جب چاہیں نیست و نابود کر دیں. اور ان کو پتہ نہیں، اور جس کا کوئی نہیں ہوتا عرش والا اس کا بن جاتا ہے، اور جس کا عرش والا بن جائے دنیا کی کوئی طاقت اسے گزند پہنچا سکتی. لا یذل من والے ولا یعز من عادہ. یہ وہ قنوت کی دعا ہے جو تم اپنے وطروں میں پڑھتے ہو. وہ دعا ہے، یہ صرف بھی وہابیوں صرف تمہیں حاصل ہے کہ تم عبادات میں دین کے بارے میں کوئی ایک بات بھی ایسی نہیں کرتے جس پہ مدینے والے کی مہر نہیں لگی ہوئی ہے. کوئی بات. اور سن لو، بات آئی ہے تو کہہ دیتا، ساری دنیا کے لوگوں سن لو، کوئی ایک عبادت لاؤ اہل حدیث کی جس پہ مدینے والے کی مہر نہ لگی ہوئی ہو. خدا کی قسم ہے، کائنات کا ایک ہی مسلک ہے جس مسلک کا ایک مسئلہ بھی رب کے قرآن کے اور نبی کے فرمان کے مخالف نہیں ہے. ایک مسلک پوری کا جاؤ. ساری کائنات کے مولویوں، چیلنج میں نہیں دیتا کہ چیلنج بازی میری عادت نہیں ہے. آؤ قرآن ہاتھ میں پکڑو، جاؤ میرے دوستوں. اور جو میرے اپنے ہو وہ تو اپنے ہی ہو، اور جو میرے اپنے نہیں میں ان کو بھی اپنا سمجھتا ہوں. ان کے لیے میری یہ بات، اگر اپنے سینے کے دریچے کو کھولے، اپنے دل میں اس بات کو لے کے جائے، ایک بات اہل حدیث کے مسلک کی ایسی بتلا جو رب کے قرآن میں نہ ہو، نبی کے فرمان میں نہ ہو. کعبے کے رب کی قسم ہے، ایک مسئلہ ثابت کر دو، صبح کا سورج بعد میں نکلے گا، ہم اس مسئلے کو پہلے چھوڑنے کے لیے تیار ہیں. ایک مسئلہ ایسا بتلا دو. جاؤ تاریخ اور مولوی کو جا کے کہو، مولوی آ، مناظرہ نہ فرما، بحث نہ کر، کہ بحث میں لوگ سچ کو جھوٹ اور جھوٹ کو سچ کر دکھاتے. منبر پہ بیٹھ، قرآن ہاتھ میں پکڑ، شروع ہو. اہل حدیث کا ایک مسئلہ ایسا بتلا دے جس پہ آمنہ کے لال کی مہر نہیں لگی. نماز میں آ، کہ نماز وہاں بھی پڑھتا ہے، دونوں ہاتھ اپنے کانوں تک یا اپنے کندھوں تک اٹھاتا ہے. تیری طرح نہیں، ہاتھ اٹھاتا ہے پتہ ہی نہیں چلتا کہ اٹھایا ہے کہ نہیں. پوچھ اس سے، کس نے کہا؟ بخاری شریف کی حدیث ہے، اس بخاری کی جس سے تیرے مولوی کا بھی میرے مولوی کا بھی ساری کائنات کے مولویوں کا اتفاق ہے. اس بخاری میں کوئی حدیث ضعیف نہیں ہے. اس بخاری کی حدیث کہ نبی جب بھی نماز پڑھتا تھا اپنے ہاتھ کندھوں تک اٹھایا کرتا تھا صلی اللہ علیہ وسلم. پھر اہل حدیث نماز پڑھتا ہے، ہاتھ باندھتا ہے تو سینے پہ باندھتا ہے، منہ باندھتا ہے تو ناک کے نیچے پہنتا ہے. جا مولوی سے پوچھ، قرآن اٹھا، حلف اٹھا، مسجد میں آ کے بتلا کون سچا، نبی کس کے ساتھ ہے، قرآن کس کے ساتھ. اٹھا قرآن کو. قرآن میں رب نے کہا فصلی لربک وانحر، نماز پڑھ. اللہ ہاتھ کہاں رکھوں؟ فرمایا وانحر، ہاتھ سینے پہ باندھ. تو نے کہا ترجمہ تیرا ہے،
میں نے کہا میرا ہو میرے منہ پہ مار. ابن شیبہ میں حدیث آئی, محمد سے پوچھا گیا صلی اللہ علیہ وسلم, جس نے کہا تھا سلو کما رأیتمونی اصلی, نماز اس طرح پڑھو جس طرح محمد نے پڑھی, اور فرمایا محمد نے اس طرح پڑھی جس طرح جبریل نے سکھائی, اور کہا جبریل نے اس طرح سکھلائی جس طرح رب نے بتلائی. اس نبی نے کہا جب نماز پڑھی ہاتھ رکھنے کا وقت آیا تو سینے پہ رکھا. اس کے داماد علی مرتضیٰ سے پوچھا گیا جو چوتھا خلیفہ راشد ہے, نبی نے سینے پہ ہاتھ کیوں باندھا؟ اس نے کہا قرآن میں رب نے کہا فصل لربک ونحر, کہ جب نماز پڑھ تو سینے پہ ہاتھ باندھ. کہ ونحر کا ترجمہ حسنین کے باپ نے فاطمہ کے شوہر نے نبی کے برادر نے سینے پہ ہاتھ باندھنے کا کیا. محمد نے ہاتھ باندھ کے دکھایا صلی اللہ علیہ وسلم, اور علی نے ترجمہ کر کے بتلایا. دیکھ تو صحیح کہ مہر کس کی لگی ہوئی ہے. آگے چل. ہم نے کہا نماز پڑھ, گنگوں کی طرح کھڑا نہ رہے, سورۃ فاتحہ پڑھ. کہا میں نہیں پڑھتا. کہا کیوں نہیں پڑھتا؟ کہا میں. ہم نے کہا تیرے بڑے نے کہا نہ پڑھو, لیکن آسمان سے کوئی وحی نہیں آئی, لیکن کائنات کے سب سے بڑے کے لیے رب نے کہا ما ینطق عن الہوی ان ہوا الا وحی یوحی. اس بڑے نے کہا لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب, جس نے سورۃ فاتحہ نہیں پڑھی اس کی نماز ادا نہیں. تو نے کہا یہ امام کے لیے کہا ہے. میں نے کہا امام کا لفظ حدیث میں دکھا, اپنی طرف سے نبی کے کلام میں اضافہ نہ کر. جس طرح قرآن کا ایک لفظ بدلا نہیں جا سکتا, اسی طرح محمد کے فرمان کا لفظ بھی بدلا جا سکتا. لا صلاۃ. نبی نے کہا کوئی نماز نہیں. نبی نے کیا کہا؟ کوئی بھی کوئی نماز. تو نے کہا امام کی. ہم نے کہا خدا کا خوف کر, قیامت کے دن نبی کو کیا چہرہ دکھائے. نبی کہے گا میں نے کہا لا صلاۃ, کوئی نماز نہیں. تو نے امام کی پچر کہاں سے لگائی؟ اسی طرح جس طرح شرمیا, اسی طرح جس طرح رب نے کہا لا الہ, کوئی الہ نہیں. کوئی یہ نہ کہے وزیر آباد میں نہیں نظام آباد میں ہے, یہ نہ کہو گجرا والے میں ہے لاہور میں نہیں. کہا لا الہ, نہ آسمان میں نہ زمین میں, نہ کائنات میں نہ کونین میں. اسی طرح کہا لا صلاۃ, کوئی نماز نہیں, چاہے اکیلا ہو چاہے مفرد, چاہے مفرد ہو چاہے امام. لا صلاۃ. کہا میری تسلی نہ ہوئی. ہم نے کہا میں علی حدیث ہی نہیں اگر تیری تسلی نہ کرے. آ حدیث کی طرف آ. مصطفیٰ نے فجر کی نماز پڑھائی. عبادہ ابن صامت نے روایت کیا, نبی نے سلام پھیری. کہا کیا پڑھا؟ خاموش رہے. کہا میں پڑھتا تھا. کیا پڑھتے تھے؟ خاموش رہے. کہا جب میں پڑھتا تھا. اور مقتدیوں کیا پڑھتے تھے؟ کہا قرآن. کہا کچھ نہ پڑھا کرو جب امام کے پیچھے ہو وہ الا بفاتحۃ الکتاب, اگر پڑھو تو صرف سورۃ فاتحہ پڑھو. نبی کیوں پڑھے؟ فرمایا فإنہ لا صلاۃ لمن لم یقرأ بہا, اس لیے پڑھو کہ جس نے فاتحہ نہیں پڑھی رب کے نزدیک اس کی نماز قبول ہے. دیکھ تو صحیح مہر کس کی لگی ہوئی ہے. ایک طرف تیرا بڑا, ایک طرف کائنات کا سب سے بڑا. کس کی مانو کس کی چھوڑو؟ ہم نے کہا امام کہے ولضالین, تم کہو آمین. تم نے کہا ہم نہیں کہتے. ہم نے کہا تمہاری جی کی مرضی, لیکن ہم تو کہتے ہیں کہ کونین کے ثقلین کے تاجدار نے
کونین کے تاجدار نے نماز پڑھی، رکوع میں گئے، رفع یدین کی، سر اٹھایا رفع یدین کی، کہا پتہ نہیں کس نے بیان کیا، ہم نے کہا ذرا نام تو سنو، کس نے بیان کیا؟ بیان کیا پہلے یار غار صدیق اکبر نے، بیان کیا فاروق اعظم نے، بیان کیا عثمان ذی النورین نے، بیان کیا علی حیدر نے، بیان کیا ابو عبیدہ ابن جراح نے، بیان کیا فاتح ایران سعد ابن ابی وقاص نے، بیان کیا نبی کے دروازے کے پہرے دار زبیر نے، بیان کیا احد کے میدان میں اپنے سینے پہ تیر کھانے والے طلحہ نے، وہ عشرہ مبشرہ نے بیان کیا، 10 صحابہ نے جن کو جنت کی بشارت ملی کہ ہم نے نبی کے پیچھے نماز پڑھی، جب بھی نماز پڑھی رکوع کرتے ہوئے بھی رفع یدین کی، سر اٹھاتے ہوئے بھی رفع یدین۔ دیکھ تو صحیح کس کس کی مہر ہے سر محضر لگی ہوئی، جا اپنے مولوی کو بتلا، تو مسجد میں آ، قرآن اٹھا، منبر پہ بیٹھ اور بتلا کہ وہابی جو یہ کام کرتے ہیں نبی نے کیے کہ نہیں کیے۔ جا، عربی میں کسی نے کہا تھا الفضل ما شہدت بہ الاداء، اور سچائی وہ ہے جس کی گواہی دشمن بھی دے۔ ہم گئے پچھلے دنوں کویت میں، عراق میں، اردن میں، سعودی عرب میں ایک علماء کا وقت لے کے گیا، بریلویوں کے بھی بڑے علماء میرے ساتھ، دیوبندیوں کے بھی بڑے علماء میرے ساتھ، اہل حدیث بھی مولانا عبد الغفور جہلم والے، مولانا عبداللہ گجرانوالے والے۔ ہم گئے، راستے میں دوست احباب کہنے لگے دیوبندی بریلوی اور وہابی تو صرف پاکستان میں ہوتے ہیں اور تو کہیں ہوتے ہی نہیں۔ میں نے کہا اچھا، جہاں روشنی ہوگی خدا کا نور ہوگا وہاں وہابی ضرور ہوگا، جہاں بھی کہا گا چھڈو جی پاکستان کے بعد تو وجود نہیں۔ میں نے کہا چلو تو صحیح۔ سب سے پہلا پڑاؤ کویت میں، مغرب کی نماز کا وقت، کہا مسجد میں نماز پڑھ، ہوٹل سے نکلے، حکومت کے مہمان مسجد میں گئے، امام نے کہا بولے سوالین، اتنی لوگوں نے زور سے آمین کہی کہ خطرہ پیدا ہو گیا، دیواریں نیچے نہ گر جائیں۔ بڑے پریشان ہوئے لوگ۔ میں نے کہا دیکھنا یار کہیں وہابی نہ آ گئے، کہیں گے تم خطرناک آدمی ہو، پہلے ان ملکوں کا دورہ کیے ہوئے ہو، تم نے ہمیں جان بوجھ کے وہابیوں کی مسجد دکھائی ہے۔ میں نے کہا اور کسی مسجد میں رات کی نماز کسی جہاں تم کہو۔ شہر میں پھرتے پھرتے ایک وقت آ گیا، مسجد میں اذان ہوئی عشاء کی، ہم نے کہا چلو اب یہاں پر ہو۔ اب وہاں پر ہی پہلی مسجد میں تو آمین اتنی زور سے، دیواریں یہاں اتنی زور سے کہ معلوم ہوا چھت بھی نیچے گر جائے۔ اصل میں یہ کویت کے لوگ بھی وہابی ہے، عراق جا کے پتہ چلے گا۔ عراق کے وہاں لمبا واقعہ ہے، مجھ سے کہا گیا کہ آپ فلاں مسجد میں جمعہ پڑھائیں، میں نے پہلے وعدہ کر دیا، پھر میں نے سوچا یار لوگ آئے ہوئے ہیں ان کے ساتھ اکٹھے ہی جمعہ پڑھو۔ پوچھا بھائی کہاں جمعہ پڑھنا؟ کہہ لگے ہم تو حنفی ہیں، امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ، سب کہو رحمۃ اللہ ہے، وہاں ہم تو جمعہ پڑھیں گے، ہم تو حنفیوں کی مسجد میں پڑھیں گے۔ میں نے کہا تم تو کہتے تھے بھابی کہیں پاکستان کے باہر نہیں، یہاں تو سب حنفیوں کی ہوگی۔ کہنا نہیں بابا کویت کے تجربے کے بعد خطرہ پڑ گیا ہے، ہم تو پکی کسی مسجد۔ ہم نے کہا پھر چلو، جمعے کا دن تھا، جامع امام اعظم میں، جامع امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، جس کا نام ہی ہے جامع اعظمیہ، بغداد میں دجلہ کے کنارے پر واقع مسجد، وہاں ہم گئے، خطبہ دیا۔ عرب میں جو لوگ گئے ہیں ان کو پتا ہے کہ عرب میں مسجدوں کے اندر تکبیر کہنے کے لیے اونچا چبوترا بنا ہوتا ہے جہاں 10-15 آدمی کھڑے ہوتے ہیں۔ انہوں نے عزرا عزت و تکریم حکومت کے ہم مہمان تھے، ہمیں اس اونچے چبوترے پر بٹھایا، امام صاحب نے خطبہ جمعے کا پڑھایا، نماز کے لیے کھڑے ہوئے۔ اب میں دیکھ رہا تھا سارے ارد گرد کھڑے ہم آدمی نو، امام نے کہا وللضالین، اور کعبے کے رب کی قسم ہے، جاؤ پوچھو کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی مسجد آمین سے اس طرح گونجی جس طرح وہابیوں کی مسجدیں گونجتی ہیں۔ ایک آدمی بھی ایسا نہیں تھا جس نے آمین نہ کہی۔
اب میں نے دیکھا اب یار لوگ نماز پڑھیں ساتھ کھڑے تھے، اب دیکھ رہے ہیں آمین میں تو ہماری بات ختم ہو گئی، دیکھیں رفعی دین بھی کرتے ہیں کہ نہیں کرتے. اب نظریں لوگوں کی طرف، جب امام نے کہا اللہ اکبر، امام نے بھی دونوں ہاتھ اٹھائے، سارے مقتدیوں نے. اب نماز سے فارغ ہوئے، اب اتنی زور سے ہنسی میری چھوٹی کہ برداشت نہ ہو سکا. میں نے کہا یارو یہ تو غضب ہو گیا ہے کہ امام صاحب کی اپنی مسجد بھی وہابیوں کی نکلی، اب کیا کرو گے؟ ایک بڑے مولوی صاحب کہنے لگے کرنی بھی جائز ہے نہ کرنی بھی جائز ہے. میں نے کہا وہ کیسے؟ کہنے لگے نبی نے کبھی کی ہے کبھی نہیں کی ہے. میں نے کہا یار یہ مسئلہ جا کے اپنی مسجد میں تو بتلا، ہم اپنی چینیاں والی مسجد میں اس جمعے چھوڑ دیں گے، تم اپنی مسجد میں میرا آمین اونچی آواز سے کہلوا دیں. کہنے لگا کہلوا تو دیں، لوگ جاہل بڑے ہیں، ہمیں مسجد ہی سے نہ نکال دیں کہیں. اب میں نے کہا لوگوں دھوکہ دینے کے لیے یہی پاکستان ہے. خدا کی قسم ہے عرب دنیا میں یہ مسئلہ اختلافی ہی نہیں. اور اختلافی کیسے ہو کہ وہابیوں نے بات مانی تو وہ مانی جس پہ آمنہ کے لال کی مہر لگی ہوئی ہے. ہم نے اپنا مسئلہ کوئی بنایا ہی، ہم نے کبھی یہ نہیں کہا کہ مولانا عبد المجید چودھری رحمت اللہ ہے، سب کہو رحمت اللہ ہے، انہوں نے کہا ہے اس لیے مانو. ہم نے کبھی نہ کہا کہ مولانا سلفی نے کہا ہے اس لیے مانو. ہم نے کبھی نہ کہا مولانا میر سیال کوٹی نے کہا ہے اس لیے مانو. ہم نے کبھی نہ کہا کہ مولانا غزنوی نے کہا ہے اس لیے مانو. اور ہم نے کہا یہ سب بڑے تھے لیکن مانو تو اس لیے مانو کہ کونین کے تاجدار نے کہا ہے اس لیے مانو. ہم نے بڑے نہیں بنائے اور تمہارے کوئی بہت بڑے نہیں تھے. کہتے کیا ہیں؟ کہتے ہیں وہابیوں میں کوئی بڑا ہوا ہی نہیں. اور دلیل کیا ہے؟ کہتے ہیں بڑا ہوتا تو اس کی قبر پہ چراغ نہ جلتا. ہم نے کہا یارو چراغ جلنا بڑے ہونے کی علامت نہیں ہے. ہم نے چراغ اس لیے نہ جلائے کہ جس کا اندر روشن ہو اس کو تیل والے بدبودار تیل والے دیے کی ضرورت ہے، اور جہاں اندھیرا ہو وہاں تیل والا دیا اندھیرے کو دور کر سکتا. اور چراغ کو وہاں جلاتے ہیں جہاں تاریکی ہوتی، اور یارو اور جہاں روشنی ہو وہاں چراغ کی ضرورت کیا ہے؟ اور جس کی قبر میں جنت کا دریچہ کھلا ہوا ہو اس کو موم بتی کی ضرورت کیا ہے؟ چراغ جلاؤ، اس سے روشنی نہیں ہوگی، اور روشنی ہوگی تو محمد کی سنت کے نور سے ہوگی. آؤ صلی اللہ علیہ وسلم. یارو ہم کو دیکھو تو صحیح، ہم کہتے کیا ہمارا ایک مسئلہ ایک بتلا دو کہ ہم نے کہا اس لیے مانو کہ ہمارے بڑے نے کہا، اور ہم کہتے ہیں مسئلہ وہ مانو جو ہمارے بڑے تمہارے بڑے سب کے بڑے نے کہا ہے. آؤ کبھی سوچو وہ تو کرو ہم کہتے. اور یارو تعجب کی بات ہے، عشق کا دعویٰ وہ کرتا ہے جو محبوب کا نام ہی نہیں لیتا. وہ تو عاشق جس نے کبھی محبوب کا نام لیا، اور وہ گستاخ ہے جو محبوب کے سوا روٹی بھی نہیں کھاتا. اور ہم کو کہتے ہو گستاخ اور تم ہو عاشق. قیامت کے دن نبی کو چہرہ کیا دکھاؤ؟ ہم کو پوچھے گا نبی اور کس سے پیا لگایا، کس سے جی لگایا، کس کو من میں بسایا؟ ہم کہیں گے آقا تیرا نام سنا، بعد میں کسی نام کے سننے کی حسرت باقی. ہم نے سب کچھ خدا سے مانگ لیا تجھ کو مانگ کر، اور اٹھتے نہیں ہیں ہاتھ میرے اس دعا کے بعد. اور یارا تو جواب کیا دے گا؟ جس نے کلیئر کو بھی مانا، اجمیر کو بھی مانا، جس نے وزیر آباد کو بھی مانا، لاہور کو بھی. اور کتنے بیوقوف لوگ ہیں لاہور کو بھی شریف کہتے ہیں. پاکستان میں سب سے زیادہ چرس یہاں بکتی ہے، وہ بھی شریف. اور قیامت کے دن مدینے والا آئے گا پوچھے گا اور کس سے جی لگایا؟ ہم کہیں گے ہم نے اس سے جی لگایا جس کے بارے میں حسان نے کہا تھا کہ واحسن من کا لم ترکت تو عینی واجمل من کا لم تلد النساء خلقت مبران من کل عیب کانک قد خلقت کما تشاء. ہم نے اس سے جی لگایا
کہ چشمے کائنات نے اس سے زیادہ خوبصورت چہرہ کبھی دیکھا ہی نہیں، اور ہم نے اس کو من میں بتایا کہ کسی ماں نے اس سے زیادہ پاک وجود جنا ہی نہیں، ہم نے اس کو آقا بنایا۔ خلقت مبرران من کل عیب کأنک قد خلقت کما تشاء، جو ایسا گناہوں سے پاک پیدا ہوا کہ گویا رب کے پاس کھڑا تھا اور کہتا تھا رب مجھے ایسا بنا، وہ کہتا چلا گیا، رب بناتا چلا گیا۔ ہم کہیں گے تیرا نام سنا، پھر کسی نام کے سننے کی حسرت جی میں باقی، ہم نے کہا سب کچھ خدا سے مان، تجھ کو مان کر آقا اگر یہ گناہ تھا، اگر یہ قصور تھا، اگر یہ جرم تھا، اگر یہ خطا تھی کہ تجھ کو مان کے دوسرے کو نہ مانا، تو آقا اس خطا کے اقراری مجرم ہے کہ تجھ سے حسین چہرہ کائنات میں کسی کا نظر آیا ہی نہیں، تجھ سے جلیل وجود دنیا میں کوئی دیکھا ہی نہیں، تجھ سے پاک باز انسان روئے زمین پہ پیدا ہوا ہی نہیں۔ اور کیا کریں، ہم نے تجھ کو اس لیے مانا کہ رب نے تیرے سوا دوسرے کسی ماننے کا حکم دیا ہی نہیں۔ اور یار تو آئے گا تو کیا جواب دے گا جب قیامت کے دن رب کی بارگاہ میں کھڑا ہوگا، مصطفیٰ اپنے ہاتھ میں حوض کوثر کے جام لیے ہوگے، تو آئے گا مجھ کو بھی پلا دو، تو کیا تجھ کو جواب نہ ملے گا جا ان سے جا کے پی جن کے دروازوں کی راکھ دنیا میں چاٹتا رہا۔ ہم نے ایک کی مالا جپی، ہم نے ایک کا نام یاد کیا کہ نام بھول نہ پائے، قبر میں جائیں فرشتہ پوچھے من نبی تیرا قائد کون ہے تو کہے مصطفیٰ، حشر میں آئے تو یوم نبی کل اناس بامامہم، ہر امام کے نام پہ جب پکارا جائے تو مصطفیٰ کا نام آئے، ہم لپکے ہوئے جائیں، کسی دوسرے کا نام یاد کیا ہی نہیں کہ غلطی نہ لگ جائے۔ اور یاد تو بتلا کہ تو نے جو ہزاروں نام یاد کیے کس کا یاد رکھے گا، کس کو بلائے؟ تو سمڑیال سے چلتا ہے، وزیر آباد سے چلتا ہے، پاکستان کی راکھ چاٹ لے، تیرا سفر ہی ختم نہیں ہوتا، تو مدینے کہاں پہنچے گا؟ اور مدینے کو وہی گاڑی پہنچے گی جو راستے میں کسی اسٹیشن پہ رکتی، وہی گاڑی۔ ہم نے تو مانا ایک کو، ہم نے تو جی لگایا ایک سے، ہم نے تو دل میں بسایا۔ اور عاشق کس کو کہتے ہیں؟ اور بولو جس نے ایک سے جی لگایا ہو۔ عاشق کس کو کہتے ہیں؟ جس نے، اور جو ہر کتیا کے پیچھے بھاگنے والا ہو اس کو عاشق نہیں، اس کو ہرجائی کہتے ہیں۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ سوچ تو صحیح، تو نے کس کس کو اپنے دل میں بسایا؟ اور ہم، میں کہا کرتا ہوں ہم مجبور ہیں، ہمارا دل چھوٹا تھا اور اس دل کا پیالہ بھرا ہوا ہے محبت میں محمد کی سے صلی اللہ علیہ وسلم، ایک نبی کی محبت دل میں بھری ہوئی۔ اب اس دل میں کسی دوسری کی محبت کا قطرہ ڈلنے کی گنجائش باقی رہی؟ ہم نے کہا ہم کو یہ گوارا نہیں ہے کہ اس دل میں کونین کے شہنشاہ کی یاد بھی ہو، کسی اور کی یاد بھی، ہمیں یہ جچتا ہی نہیں۔ اس میں آمنہ کا لال بھی بسے اور کٹورے شاہ بھی بسے، اس میں مصطفیٰ بھی بسے اور نصوری شاہ بھی بسے، اس میں مجتبیٰ بھی بسے اور تموری شاہ بھی بسے۔ ہمیں شرم آتی ہے کہ قیامت کے دن رب نے پوچھا اور اس دل میں میرے مصطفیٰ کو بسایا، ساتھ ٹالی شاہ کو بھی بسایا، تجھے شرم نہ آئی؟ ہم رب کو کیا جواب دیں گے؟ آؤ ہم نے تجھ کو درس دیا ایک بات کا، ایک مسئلہ اہل حدیث کا مسئلہ جو قرآن میں نہ ہو، نبی کے فرمان میں نہ ہو۔ رب کی قسم ہے تجھ کو سلام بھی کرے، اپنا مسئلہ بھی چھوڑے، اور اگر نہ بتلا سکے تو کبھی تو بھی اپنی مولوی سے پوچھ کہ مولوی میرا باپ جو مرنے کے بعد تجھ کو رات ملا، ننگا
اور تو نے صبح اس کے کہا کپڑے لا تیرے باپ کو پہناؤں، یہ کس قرآن کی آیت میں ہے، نبی کے کس فرمان کے اندر ہے؟ اور تو جو آیا اور مرے کو مارے شاہ مدار، پہلے مرے کے باپ مر گیا، اب مولوی آیا تیجا دو، پھر جان باقی رہ گئی 7واں دو، اور پھر باقی رہ گئے 10واں دو، اب بھی زندگی کی رمق باقی 40واں دو۔ بیٹو اس وقت تک تمہیں چھوڑنا نہیں جب تک باپ کی قبر میں تم بھی نہیں جا پڑتے۔ تو بتلا یہ کس قرآن میں، نبی کے کس فرمان؟ بتلا، رب کی قسم ہے نظام آباد میں بیٹھ کے کہتا ہوں، کوئی مفتی ہو علامہ، کوئی ذاکر ہو، کوئی واعظ، کوئی خطیب ہو، کوئی فہامہ، گالی سے بات کرنے سے مسئلہ حل نہیں ہوگا۔ آج دلیل بتلا قرآن سے، نبی کے فرمان سے، میں صبح تیرا تیجا کروانے کے لیے تیار ہوں۔ تو بتلا اگر نبی نے نہیں کیا تو کیوں کرتا؟ میں شکر کر گیا، جانتے ہو شکر گڑھ کو کہ نہیں؟ شکر گڑھ گیا میں، وہاں جلسے سے پہلے بیٹھک میں بیٹھے، میں نے کہا لوگوں کیا حال ہے؟ کہنے لگے حال تو اچھا ہے، 2 بلائیں بڑی پڑتی ہیں سال میں۔ میں نے کہا کیا؟ کہنے لگے ایک راوی پڑتا ہے، پتہ ہے نا شکر گڑھ کے اندر سے راوی گزرتا ہے، کہنے لگے راوی آتا ہے سب کچھ بہا چلے جاتا ہے۔ میں نے کہا اچھا، اس وبا کا تو مجھے پتا تھا، باقی کیا اور خدا کا خوف کر۔ اور مجھے تو حیا آتی ہے بات کہتے ہوئے کہ اگر پیر ہم سے لڑے، مولوی ہم سے لڑے تو بات سمجھ میں آتی ہے، کیوں؟ ان کی روٹی جو ہم مارتے ہیں، وہ لڑے تو تعجب کی کوئی بات ہے اور نہیں سمجھ آئی بات کی؟ ہم ان کی روٹی اور روٹی میں رکاوٹ جو بنتے ہیں ان کو لڑنا چاہیے۔ اور یارو تعجب کی بات ہے کہ ڈاکو اگر لڑے تو تعجب نہیں ہے ٹھیکری پہرا دینے والے سے کہ خانہ خراب تو پہرا دیتا ہے، میں ڈاکہ نہیں مار سکتا، تو پہرا دیتا ہے میں چوری نہیں کر سکتا، تو پہرا دیتا ہے میں سن نہیں لگا سکتا۔ اور لڑے ڈاکو لڑے، لٹیرا لڑے، تعجب کی بات نہیں۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ لٹنے والا بھی لڑتا ہے، جس پہ ڈاکہ پڑتا ہے وہ بھی لڑتا ہے۔ ہم کہتے ہیں مال بچا، نبی کا فرمان پہ عمل پیرا ہو جا، خدا کو راضی کر لے، ڈاکے نہ مروا۔ وہ بھی لڑتا ہے، بھائی تیری اگر دکان، تیرا مکان لوٹا جاتا ہے مجھ کو تکلیف کیا ہے، لیکن تو سوچ تو صحیح کہ یہ جو ڈاکہ پڑ رہا ہے اس کی کوئی دلیل قرآن حدیث میں ہے کہ نہیں؟ بولو، جاؤ نظام آباد کے لوگوں، وزیر آباد کے لوگوں، سن لو، مولوی یعقوب میرا نمائندہ یہاں موجود ہے، میں لاہور میں رہتا ہوں، جاؤ وزیر آباد کے مولویوں کو نہیں، سارے پاکستان کے مولویوں کے پاس جاؤ، ان کو کہو کتاب تو نہیں دکھا سکتا، زہر کا پیالہ پی سکتا ہے، قرآن حدیث سے مسئلے کی دلیل بتلا سکتا نہیں بتلا۔ ایک وہابی مولوی ہمیں آسان نسخہ پینڈوؤں والا بتلا گیا، کیا؟ قرآن اٹھا، عصر کی نماز کے بعد مسجد میں آ، محراب کے نیچے کھڑا ہو، منبر پہ ہاتھ رکھ اور قسم کھا کے کہہ کہ نبی نے فاتحہ دلوائی، نبی نے 40واں کیا، نبی نے تیجا کیا، نبی نے کل پڑھوایا، نبی نے ختم درود کیا۔ خدا کی قسم ہے ایک مولوی پوری کائنات میں ایسا نہیں نکل سکتا جو قرآن اٹھا کے یہ بات کہہ سکے کہ نبی نے ایسا کیا ہے یا نبی سے یہ بات ثابت ہو سکتی ہے۔ ایک مولوی لاؤ، ایک مولوی، ساری کائنات آؤ، ایک مولوی کا تو کھانا خراب ہو۔ میں نے تقریر کی ایک پنڈ میں، ایک مولوی آیا، ہم وہاں سے ٹانگے پہ بیٹھ کے سڑک پہ گئے، وہ بھی ساتھ بیٹھ گیا، مجھے جلسہ کرانے والوں نے اس طرح بازو مارے، یہ پنڈ کا مولوی ہے، میں سمجھ گیا، کہنے لگا مولوی جی، میں نے کہا جی، کہنے لگا رات آپ نے تقریر بڑی اچھی کی، میں نے کہا بڑی مہربانی، کہنے لگا آپ نے کہا یہ فاتحہ درود 40واں تیجا اس کا قرآن حدیث میں کوئی ثبوت نہیں،
میں نے کہا تھا کہنے لگا یہ ٹوپی جو ہے اس کا ثبوت ہے, یہ اینک جو ہے اس کا ثبوت ہے, یہ گھڑی جو ہے اس کا ثبوت ہے, مسئلے کے مقابلے میں کٹخلے. اب کوئی بات تھی؟ میں نے کہا بالکل نہیں, بڑا ہنسا ہے. کہنے لگا یہ نہیں ہے تو یہ کرتے ہو کوئی حرج نہیں, ہم اگر پیزے کی روٹی کھا لیتے ہیں تو حرج ہو گیا. میں نے کہا مولوی بات سنی. کہنے لگا کیا؟ میں نے کہا خدا کی قسم ہے بات کروں گا ایمان کی, تو نے مسئلہ کیا ٹکسلا, میں مسئلے کو کروں گا مسئلہ. میں ٹوپی پہنتا ہوں اس کو دین سمجھتا, میں اینک پہنتا ہوں اس کو دین سمجھتا, میں گھڑی پہنتا ہوں اس کو دین سمجھتا. تو تیجا کرتا ہے دین سمجھتا ہے کہ نہیں سمجھتا؟ تو اعلان کر کہ تیجا 40واں کل فاتحہ دین نہیں ہے, میں فتویٰ دیتا ہوں جا کر لے, کوئی حرج نہیں. تو اعلان تو کر کے میں دین سمجھ کے نہیں کرتا. کہنے لگا بات تو ٹھیک ہے لیکن اگر دین نہ کہے تو ہم کو روٹی کون کھلائے گا؟ اب میں نے کہا روٹی کھانی ہے تو نبی کی چادر نبوت کو بیچ کے نہ کھا, روٹی کھانی ہے تو جہاں کوئی اور پیشہ اختیار کر. عشق تو قائم نہ ہوا آپ سے, اور ہی کچھ پیشہ کیا چاہیے. اور دین اس لیے بناتے ہو پیٹ بھر جائے. اور ظالموں, اور جو دین کے نام پہ سوداگری نہیں کرتا عرش والا رزق اس کو بھی, اور بولو دیتا ہے کہ نہیں دیتا؟ جو حرام نہیں کھاتا اللہ اس کو رزق دیتا ہے کہ نہیں دیتا؟ اور وابیوں کے مولوی کبھی بھوکے مر گئے ہیں؟ سب سے خشک قوم کائنات میں وابیوں کی ہے. مولانا غزنوی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے ہم نے تم کو حرام دینے سے روکا ہے, تم نے حلال دینا بھی چھوڑ دیا, تم نے حلال دینا بھی. سب سے خشک قوم وابیوں کی, لیکن کبھی وابیوں کا مولوی بھوکا مرتے ہوئے دیکھا ہے؟ بولے کون مرتا ہے روٹی؟ ہم کہتے ہیں آؤ روٹی جتنی جی چاہے کھاؤ لیکن فاطمہ کے بابا کی چادر بیچ کے نہ کھاؤ. قیامت کے دن کیا جواب دو گے؟ نبی پاک آؤ جاؤ گے کوثر پر, آؤ گے تم بھی, کہا جائے گا آ رہے ہیں مسلمان. نبی حوض کوثر کا پانی پلانے کے لیے آمادہ ہوگا کہ راستے میں دیواریں کھڑی ہو جائیں. اللہ کا حبیب کہے گا اسیحا بھی اسیحا بھی, فرشتوں یہ تو مسلمان تھے, جواب کیا دیں گے؟ کیا جواب دیا نبی نے؟ کہا میں کہوں گا لا تدری انکا لا تدری ما احدث بعدک. اللہ کے نبی نام مسلمانوں والا, لیکن انہوں نے تیرے بعد دین میں اپنی طرف سے ایجاد کر لی, دین میں اپنی طرف سے ایجاد, اپنی دین بنایا. نبی کیا فرمائیں گے؟ ساکن 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 لمن بدلا دینی بادی, جاؤ ان کو میری آنکھوں سے دور لے جاؤ جنہوں نے محمد کے دین کو تبدیل کر دیا. صلی اللہ ہو یارو سن لو بات, وابیوں کی بات سن لو, مانو نہ مانو جانے جہاں اختیار ہے. ہم نیکو بد حضور کو سمجھائے دے, بات تو سن لو. ہم کہتے ہیں دین صرف دو چیزوں کا نام, دین صرف دو چیزوں کا نام, ایک رب کے قرآن کا نام, دوسرا نبی کے فرمان کا نام, دوسرا نبی کے. تیسری چیز کا نام دین ہو سکتا نہیں. امام دین تو ہو سکتا ہے, محمد دین بھی ہو سکتا ہے, دین محمد بھی ہو سکتا ہے, لیکن دین ہو سکتا نہیں. دین نام ہے دو چیزوں کا, ایک اللہ کا قرآن اور ایک نبی کا. تیسرا کسی چیز کا نام دین جاؤ پوچھو بولے. اور نبی کے رشتے دار نبی کی زندگی میں فوت ہوئے کہ نہیں ہوئے؟ نبی کا بیٹا, وہ بیٹا ابراہیم رضی اللہ تعالی, وہ ابراہیم جب مرا تو سورج ڈوب گیا. لوگوں نے کہا ابراہیم کی وجہ سے ڈوبا. میرے آقا نے فرمایا نہیں, سورج کسی کی وجہ سے نہیں ڈوبتا. کہنے لگے نبی اتنا حسین بیٹا, نبی کا بیٹا اتنا حسین کہ ناز کی ان کے لب کی کیا کہیے, اس پر کھری گلاب کی تھی, اور اتنا حسین تھا کہ جب بیٹی غسل دینے لگی بیٹی کو, مردہ بیٹے کو, تو نبی ارشاد فرماتے ہیں رفتن بالقواریر,
بیٹیا میرے بیٹے کو آرام سے پکڑنا، یہ دھول ہے کسی مسئلہ نہ جائے. اتنا حسین بیٹا، چہرہ نبی کے سامنے لایا گیا، آنکھوں میں آنسو، لبوں پہ رب کا شکرانہ. رضینا بقضاء اللہ الحمدللہ انا بفراقک یا ابراہیم لمحزونون. بیٹا تیرے مرنے کا غم ضرور ہے، لیکن تیرے باپ کی زبان سے رب کے شکرانے کے سوا کوئی لفظ نکل سکتا؟ بیٹا فوت ہوا کہ نہیں؟ جاؤ تیجا کیا، کل پڑھوائے، ابابیت تمہارا بیڑا غرق ہو گیا ہے. آج تم رسم و رواج کے پیچھے لگ کے تم بھی جنازے پہ کہتے کل ہوگا دوسرے دن، مر جاؤ ڈوب کے. تم اس کائنات میں فرقہ بن کے نہیں آئے تھے، تم اس کائنات میں محمد کی برہنہ شمشیر بن کے آئے تھے. ہم ہیں شمشیر بے نیاز، ہم وہی کہیں گے جو محمد نے کہا ہے، وہ نہیں کہیں گے جس پہ محمد کی مہر نہیں لگی ہے. صلی اللہ ہو. نبی کا چچا شہید ہوا کہ نہیں؟ حمزہ سید الشہداء، حمزہ رضی اللہ تعالی. وہ حمزہ جس کی بہن نے کہا پانی پلا دو، اسلام آباد والوں کو کربلا میں تو نہیں کھڑا کیا گیا. وہ حمزہ کہ کائنات کے سب شہیدوں نے اپنی گردنیں کٹائی، حمزہ نے اپنے جسم کا نام کٹایا. حمزہ شہید ہوا کہ نہیں؟ اور بولو نبی نے اس کا تیجا کیا، خاتمہ کیا، کل پڑھوائے، 10واں کیا، 40واں کیا، اس کے کپڑے مولوی کو دیے. کیا ظالموں کرتے خدا کا خوف. اور نبی نے نہ کیا، تم نے دین کہاں سے بنا لیا؟ اور دین وہ ہے جو قرآن میں یا نبی کے نبی مسئلہ ہم کو بھی بتنا ہے باقیوں کو کہ یہ نبی نے کیا، بابیوں تم نہیں مانتے، یہ نبی کے خلاف کرتے ہو. رب کی قسم ہے لمحہ نہیں لگائیں گے. مانے اور لوگوں سن لو، آخری بات کہہ دیتا. جس طرح ہمارا مسلک تھا روشن، دن کی طرح روشن، نکلے ہوئے سورج کی طرح تابنا، اسی طرح ہمارے مطالبے بھی کھڑے. حکومت سے ہم یہ مطالبہ کرتے ہیں. حکومت نے سارے فرقوں کے مولوی لیے، سارے فرقوں کو نمائندگی اسلامی نظریاتی کونسل میں دی، وفاقی شرعی عدالت میں دی، مرکزی زکوٰۃ کمیٹی نے دی، صوبائی زکوٰۃ کمیٹیوں میں. اور یارو قیامت کی بات ہے ان کو دی جن کا نعرہ پاکستان کے وجود میں لانے کا سبب نہیں بنا تھا. نعرہ کس کا سبب بنا؟ ہمارا. پاکستان کا مطلب کیا؟ اور اونچی بولو، پاکستان کا مطلب کیا؟ کیا مطلب؟ کیا مطلب تھا پاکستان کا؟ پاکستان کا مطلب کیا؟ اور ان کو منزل انہیں ملی جو شریک سفر بنے. سب کا نمائندگی دی، لیکن لا الہ الا اللہ کا نعرہ بلند کرنے والوں کو نمائندگی. اور پاکستان کس نے بنایا ہے؟ پاکستان کی بنیاد رکھی شاہ شہید نے. پاکستان کی بنیاد رکھی کس نے؟ شاہ اسماعیل شہید، جو دہلی کے مرغداروں سے اٹھا اور بالا کوٹ کے ریزداروں میں اسلامی حکومت کے لیے اپنی گردن کو کٹوا کے گیا. اس نے پاکستان کا نعرہ دیا. پاکستان کا مطلب کیا؟ اور اونچی بولو، پاکستان کا مطلب کیا؟ انشاءاللہ ہاں پرچم لا الہ کا لہرا کے رہے گا. لا الہ الا اللہ کا پرچم، اور بولو لا الہ الا اللہ کا پرچم لہرا کے رہے گا انشاءاللہ. ہم اپنے مطالبات منوا کے رہیں گے. ہم اپنے مطالبات گئے دن کے تنہا. اب یہ نہ کو برگلا لو گے، ہم کو بہلا لو گے، ہم کو چند بیوقوف تمغے لینے والے لے لیں تمغے، جاسوسیوں کے عوض میں، خیانتوں بدبیانتیوں کے عوض میں لے لیں.
جاسوسیاں کر لے، لیکن سن لو، شاہ شہید کے بیٹوں کا یہ عہد ہے، پاکستان ہم نے بنایا، اور پاکستان بنا ہے کتاب و سنت کے نفاذ کے لیے، پاکستان بنا ہے کتاب و، اونچی بولو، پاکستان بنا کتاب